اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت انوار و تجلیات کے جلووں میں رہتے ہیں اور اللہ کی خاص نظر کرم ان پر ہوتی ہے۔ درست۔ وہ بنیادی شرائط جن کا ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر فرمایا، ایمان اور تقوی، اگر ہم تھوڑا سا اس کو کھولیں ارشاد۔ اور اس کی وضاحت میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کو آگے پہنچاتے ہوئے ہمیں اس کا قدر تفصیل سے ذکر کرنا چاہیے۔ ایمان اور تقوی، ایمان ہمارے ان عقائد پر مشتمل ایک مکمل پیکج ہے جس کا آغاز توحید سے ہوتا ہے اور عقیدہ آخرت تک جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ توحید، رسالت، اس میں ختم نبوت، دیگر انبیاء اور رسل کی نبوت اور رسالت، فرشتوں سے متعلق ایمان، تقدیر سے متعلق ایمان اور ایمانیات کی ساری چیزیں، جی بالکل ٹھیک، جس کی وضاحت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمائی کہ پہلی بنیادی شرط اللہ کے ولی میں یہ ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ وہ صحیح العقیدہ شخص ہو، وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، اور عقیدے میں اگر کوئی گڑبڑ ہو تو نہیں۔ اس لیے فرمایا الذین آمنوا، ایمانیات کی ساری چیزیں اس میں موجود ہوں۔ اور دوسری بات ہے تقوی کی۔ تقوی کیا ہے؟ اگر ہم سورہ بقرہ کے آغاز میں ابتدائی آیات مبارکہ کو دیکھیں تو وہاں تقوی کو صراحت سے بیان کر دیا گیا۔ قرآن ہے ھدی للمتقین، تو اہل تقوی کون ہے؟ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ پہلے ہے ایمان بالغیب، ایمانیات میں وہ آ گئی۔ جی بالکل ٹھیک۔ پھر ان کا نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی نازل کردہ کتب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پورے شرائط، فرائض و واجبات کے ساتھ ادا کرتے ہیں، قضا نہیں ہونے دیتے اور اللہ کے حضور حاضر رہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور سورہ فرقان کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے جو بندے ہیں ان کی صفات میں خود تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، ان کو پڑھ لیں تفصیل کے ساتھ۔ عباد الرحمن فرمایا وہاں، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں، یعنی جن کو اللہ اپنا بندے فرما رہا ہے۔ پہلے تو ان کے اندر عاجزی اور انکساری کا وصف ہے، بالکل زمین پہ رہتے ہیں عاجزی کے ساتھ، کوئی تکبر نہیں، اکڑ غرور نہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور راتیں ان کی اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزرتی، واہ، اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں۔ اور اسی طرح آپ آگے چلتے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ ان سے رک جاتے ہیں، اور اللہ نے جن کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ انہیں کرتے ہیں۔ درست۔ اور اگر سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں آپ آئیں تو وہاں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی اللہ کے ذکر میں ہیں، کیا بات ہے، لیٹے ہوئے بھی اللہ کے ذکر میں ہیں، اور بیٹھے ہوئے بھی اللہ کے ذکر میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ ذکر کی کیفیت میں اب آپ اگر اس قرآن کی آیت کو حدیث کے ساتھ ریلیٹ کریں تو بڑا خوبصورت مفہوم نکلتا ہے عطا فرمائیے۔ صفدر بھائی، کہ وہ اللہ کا ذکر کھڑے ہو کر، لیٹ کر، بیٹھ کر اور ہر حالت میں کرتے ہیں، اور پھر صورتحال ان کی یہ بن جاتی ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ہائے ہائے، یعنی اللہ کے ذکر میں وہ خود اس حالت میں آ جاتے ہیں کہ جو ان کا دیدار کرتا ہے پھر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ کیا کہنا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انعام بھی یہ عطا فرماتا ہے، فرمایا جو ان کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر ان کی قسمت سے اگر بدبختی بھی ہو تو اس کو ریموو فرما دیتا ہے، اور پھر وہ خوش بخت اور نیک بخت لوگ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔